اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم تفخیم و ترقیق کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تفخیم سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ترقیق سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جن کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں بعض کام ایسے کرتے ہیں جو کہ ہم قصداً کرتے ہیں، تکلفاً کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر کرتے ہیں، مثلا کھانا پینا، دوڑنا چلنا، ہاتھ کو اٹھانا وغیرہ، جبکہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم تکلفاً نہیں کرتے بلکہ خود بخود وہ ہوتے جاتے ہیں، مثلا سانس لینا، پلکوں کا جھپکنا، دل کا دھڑکنا، اور چلتے ہوئے ہاتھوں کا آگے پیچھے حرکت کرنا وغیرہ۔ تو اسی طرح تجوید میں بھی بہت سے ایسے قواعد ہوتے ہیں جن کو ہم قصداً کریں گے، سمجھ سوچ کر کریں گے تو ہی ادا ہوتے ہیں، جن کو ہم تکلفاً کریں گے تب ہی وہ ادا ہوتے ہیں، مثلا حروف کو پر کرنا، لمبا کرنا، غنہ کرنا، قلقلہ کرنا وغیرہ۔ جبکہ بعض ایسے قواعد ہوتے ہیں جن کو ہم سوچیں سمجھے بغیر بھی ادا کر سکتے ہیں، وہ خود بخود ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، مثلا تا کو سوچنے کے بغیر ہی ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ اپنے مخرج سے ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح میم، جیم اور سین وغیرہ۔ تو جو تفخیم اور ترقیق کا جو قواعد ہیں، اس میں خاص طور پر جو تفخیم کا قاعدہ ہے، جب تک ہم اس کو اسپیشیلٹی سے ادا نہیں کریں گے، خصوصیت سے اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، تب تک یہ ادا نہیں ہوگا۔ تو وہ تمام احباب جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے سبق نمبر 16 اس کو دیکھ لیں کہ اس میں ہم نے تفخیم اور ترقیق کے بارے میں جو باتیں وضاحت سے بیان کی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے جو ہم آج تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے اس میں وہ حروف جو پر پڑھے جاتے ہیں وہ ہم نے سیکھے، اور وہ حروف جو باریک ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں وہ سیکھیں، اور دو ایسے حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، الف اور لام، وہ پڑھیں۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہے، اس میں جو ہمارا تیسرا حرف رہ گیا تھا وہ ہے را، کہ الف لام اور را یہ مختلف صورتوں میں مختلف طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آج اسی کی تفصیل لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا پیچیدگی ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو 3 سے 4 مرتبہ دیکھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ را کو کن کن جگہوں پر پر کیا جاتا ہے اور کن کن جگہوں پر باریک کیا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ اس کا ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم عرض کریں گے کہ وہ تمام جگہیں، وہ مقامات جہاں پر را کو باریک پڑھا جاتا ہے، پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی قواعد کی باتیں آئیں گی وہ سب را کے پر کرنے کے بارے میں ہی ہوں گی۔ تو وہ 2 جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر قرآن پاک میں را کو باریک کیا جاتا ہے، ایک تو ہے جب را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور دوسری صورت ہے جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلا جو حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو تو پھر بھی را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے ہم مثال دیکھ لیں کہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو کیسے باریک پڑھتے ہیں، مثلا قدری، قدری، را کے نیچے زیر ہے تو را آٹومیٹیکلی باریک ہو گئی، اس میں ہمیں اسپیشل اہتمام اور تکلف کرنے کی حاجت نہیں پڑی۔ اور دوسرا لفظ ہے فجری، 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 را کے نیچے زیر آ گئی تو لہذا را باریک ہو گئی۔ اور دوسری مثال ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو تو پھر بھی را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے، مثلا
فانذر، فانذر زال کے نیچے زیر ہے اور را ساکن ہے، لہٰذا یہاں پر را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو اسی طرح کی بہت سی مثالیں آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم وہ تمام قواعد سیکھیں گے جو را کو پر کرنے کے بارے میں ہوتے ہیں، کہ جہاں پر را کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے کہ را پر زبر ہو، را پر زبر ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا الم ترى، الم ترى اس میں را پر زبر ہے تو را کو پر کر دیں گے۔ والامر، اب را پر پیش ہو، دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ را پر پیش ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ والامر اس کی مثال ہے والامر۔ اور اس کے بعد قاعدہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پچھلا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو تو پھر بھی را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا صبرنا، صبرنا، اسی طرح را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہو تو بھی را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا انظر، انظر یہاں را ساکن ہے اور اس سے پیچھے جو زو ہے اس پر پیش ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس سے اگلا جو را کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن ہو، را ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، یعنی وہ 7 حروف جو ہم نے پڑھے ہیں خص ضغط قز جس کا مجموعہ ہے، تو لہٰذا جب یہ را ساکن ہو اور اس سے فوراً بعد جو اگلا حرف ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہو تو یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلے کیا چیز ہے، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، کچھ بھی ہو، لیکن را ساکن ہونا چاہیے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے اگر کوئی حرف ہے تو یہاں پر را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو قاعدہ ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو زیر ہو وہ عارضی ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، لیکن یہاں قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پچھلا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر عارضی ہو تو یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اب زیر عارضی کون سی ہوتی ہے؟ بعض قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ ہوتا ہے ارجعو، ارجعی، ارجع وغیرہ، تو اس طرح کے الفاظ آپ نے بعض اوقات دیکھے ہوں گے، وہاں پر را ساکن موجود ہوتا ہے لیکن الف پر کوئی حرکت موجود نہیں ہوتی، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ ہی پیش ہوتے، تو وہاں پر ہم نے وہ عارضی زیر لگا دی جاتی ہے، ار بنا دیا جاتا ہے، ارجعو یا ارجعی وغیرہ، تو یہاں پر را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ را ساکن ہو، را ساکن ہو اور اس سے پچھلا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو لیکن ان دونوں کا کلمہ علیحدہ علیحدہ ہو، یعنی را ساکن اگلے کلمے میں ہو اور جو اس سے پیچھے زیر ہے وہ اس سے پچھلے والے کلمے میں موجود ہو، تو ایسی صورت میں بھی را کو پر کر کے ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اب یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پیچھے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں موجود ہو تو ایسی صورت میں بھی را کو پر کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ 2 کلمے سے مراد ہے کہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ مفہوم اور معنی موجود ہو، جیسے رب ارجعونی، رب ایک علیحدہ لفظ ہے، اپنا مفہوم اور معنی رکھتا ہے، ارجعونی یہ اپنا ایک علیحدہ مفہوم اور پورا معنی رکھتا ہے، لہذا یہ 2 کلمے ہو گئے، 2 الفاظ ہو گئے، رب علیحدہ، ارجعونی علیحدہ ہے، تو لہذا اگرچہ را ساکن ہے اور اس سے پیچھے زیر تو موجود ہے لیکن وہ پچھلے کلمے میں ہے، لہذا یہاں پر را کو ہم نے موٹا کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا رب ارجعونی، رب ارجعونی۔ اور دوسری مثال ہے کہ رب ارحمہما، رب را کو موٹا، رب ارحمہما، تو یہ ہے را کی قواعد و ضوابط جو کہ ہم نے آج سیکھے۔
تھوڑی سی ڈیفینیشن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پر اور باریک کی وضاحت کس طرح ہو سکتی ہے. دیکھیں جب باریک کسی حرف کو کیا جاتا ہے وہ نارملی ہمارے منہ کی جو کنڈیشن ہے وہ عام حالت میں ہی رہتی ہے، مثلا سی، ری، دی اور بی وغیرہ. جبکہ جو پر کرنا ہوتا ہے اس کو اسپیشل اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، تکلف کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. مثلا ہم نے کوئی پر حرف پڑھنا ہے تو ہمیں اپنے منہ میں اس کا جو مخرج ہے، ہمارے منہ کی جو ہوا ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ہمارا منہ اس کی آواز سے بھر جاتا ہے. اب دیکھیں خو، خو، یہ ہے خو، یوں منہ سے ادا ہوتا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر اس کی آواز پھیل جاتی ہے. جبکہ باریک کو کیسے دیکھیں، دی، سی، ری، ہی، بی، می، آواز نیچے کو گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، سیدھی جا کر نیچے کو گرتی ہے. جبکہ پر جو ہوتا ہے حروف اس کی پورے کے پورے منہ میں اس کی آواز یوں بھر جاتی ہے، خو، صو، رو، قو، تو وغیرہ. تو یوں اس کی ادائیگی پر حروف یعنی موٹے حروف کی ادا کی جاتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا سنا پڑھا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ